حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں، تمام حمدیں اور تمام ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند کرنے والا، بے پناہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا، اور اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر، فکر اور شکر ادا کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے توبہ کرنے، ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود لا محدود سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، معطر پسینہ، شہنشاہ کل عالم، شفیع معظم، رؤوف الرحیم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر آپ نہایت ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں، شفقت اور محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، موت دے اسی محبت میں، قیامت کے دن اٹھائے بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابہ اور آپ کے آل کی محبت میں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 80 آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا قُلْ أَتَخَذْتُمْ عِندِ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے کچھ دن۔ کہنے لگے ہمیں تو آگ نہیں جلائے گی، ہاں اگر جلائے گی تو گنتی کے کچھ دن جلائے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قُلْ أَتَخَذْتُمْ عِندِ اللَّهِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے جنت کا؟ کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر وعدہ لیا ہوا ہے، اگر ایسا ہے تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بنی اسرائیل کی طرف یہ قرآن پاک کی آیت مقدسہ نازل کی گئی۔ اب ہم اس کی وضاحت جو مفسرین قرآن نے کی ہے اس کو سنتے ہیں، اور اس آیت مقدسہ سے کیا کیا اسباق ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے صحیح بیان کرنے کی اور آپ کو سن کے مجھے بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا اہم موضوع ہے آج کے لحاظ سے۔ بنی اسرائیل کو ایک باطنی بیماری تھی، اور وہ باطنی بیماری ایک ہوتا ہے نا ظاہری بیماری، جیسے کوئی پھنسی پھوڑے نکل آنا جسم کے اعضاء کے اندر، کوئی پیپ وغیرہ پڑ جانا، یہ ہے ظاہری بیماری۔ بخار آ جانا یہ بھی ظاہری بیماری ہے۔ باطنی بیماری وہ ہوتی جو گناہوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بندے کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے اندر جو باطنی ایک بیماری تھی وہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کے وہ لوگوں کا طبقہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اقدس پایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایمان کی ترغیب دلائی، کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ گے، صحابیت کا درجہ ملے گا، جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، جہنم سے بچ جاؤ گے، یہ ترغیب دلائی۔ مگر ان لوگوں نے ہٹ درمی اختیار کی، آگے سے وہ اپنی انا پر ڈٹے رہے، اور ان کا کردار اتنا بگڑ چکا تھا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ کو، اس دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا کہ ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں کلمہ پڑھیں گے؟ اس کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائے کہ وقالوا، اور وہ بولے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم تو آگ میں ہرگز نہیں جلیں گے۔ بنی اسرائیل والے کہنے لگے ہمیں آگ کچھ نہیں کہنے والی، ہاں اگر ہم نے بہت سارے گناہ کیے
بہت سارے گناہ کیے، تو تھوڑے دن کے لیے اللہ تعالی ہمیں آگ میں جلائے گا اور اس کے بعد پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو چھٹلا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو، ایمان والے بن جاؤ، جنتی بن جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے، مگر آگے سے انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے ہم تو ہیں ہی جنتی، ہم تو ہیں ہی جنتی، ہاں اگر کوئی عذاب کا معاملہ بنا بھی تھوڑے سے دن جہنم میں رہیں گے، اللہ نکال کے ہمیں جنت میں ڈال دے گا۔ لہٰذا یہ ان کی ایک باطنی بیماری تھی کہ وہ خوش فہمی میں تھے کہ ہم جنتی ہیں۔ تو اس بات کا اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان یہودیوں کو کہہ دیں اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ، اللہ نے تمہیں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ سارے بنی اسرائیل جنتی ہیں، کوئی تورات میں لکھا ہو، کوئی تمہارے پاس نشانی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہو کہ تم سارے جنتی ہو؟ ایسی بات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا اگر تو ایسا ہوا تو، مگر ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے کہ ان کو سرٹیفکیٹ ملا ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جسے تمہیں بھی علم نہیں، جس بات کا۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا وہ جو یہودی تھے ان کی یہ قیاس آرائی تھی، ان کا خیال تھا کہ ہم جنتی ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی سرٹیفکیٹ یا قرآن یا تورات کے اندر کوئی اس بات کی خوشخبری ان کے لیے نہیں تھی۔ یہ تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ بے نیاز ہے کسی کو جنتی کرتے، اور کسی کے اچھے اعمال کی وجہ کے باوجود کوئی چھوٹی سی گناہ کے پر اس کو پکڑ سکتا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے منحصر۔ تو یہ ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھا، ان کی یہ غلط فہمی تھی جس بنا پر وہ اڑے رہے، اور کتنی بڑی شان سے وہ ہٹ گئے کہ کلمہ پڑھ لیتے تو جنتی، صحابیت کا درجہ، اس امت کے امام بن جاتے، جنت میں اعلیٰ مقام پا لیتے، اپنے رب کا دیدار کرتے، جنتی نعمتیں کھاتے اور جہنم کے عذاب سے بچ جاتے۔ مگر ایک انا پرستی اور غلط فہمی، ہم تو ہیں ہی جنتی، کیا ضرورت ہے کلمہ پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے نیکیاں کرنے کی، جب ہیں ہی جنتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تمہارے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے، کس خوش فہمی میں تم مبتلا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرما دیا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ کیا تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ ہوا ہے؟ اگر وعدہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، اور اگر وعدہ ہی نہیں ہوا تو پھر کون سی یہ خوش بختی ہے، خوش فہمی ہے کہ جو تمہیں کلمہ پڑھنے پر مجبور نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت نمبر 81 کے اندر پھر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ بلا من کسب سیئات واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہودیوں کے بارے میں کیا فرمایا، کیوں نہیں، جس نے گناہ کمایا اور اتنے گناہ کیے تو وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ گناہ پر گناہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کفر پر ڈٹ گئے، اسلام ہی قبول نہیں کیا، گناہ کرتے رہے اور بھی گناہ کرتے تھے، اور یہ سب سے بڑا گناہ تھا ان کا کہ اسلام ہی قبول نہیں کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے گناہ کیے، گناہ کمائے، اور پھر اس گناہوں نے ان کو گھیر لیا، یعنی کہ کفر پر ڈٹ گئے، تو یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور آگے آیت نمبر 82 کے اندر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، والذین آمنوا، اور پھر جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، پھر انہوں نے اعمال صالحہ کیے، اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ،
یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اچھے اعمال کیے، اللہ نے فرمایا جنت میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، باہر نہیں آنے والے، پھر پکا ٹھکانہ ان کا جنت میں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن کو اگر پکڑ لیتے تو کامیاب ہو جاتے، مگر انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ اب ہمیں ان 3 آیات کے اندر سبق کیا ملتا ہے؟ بنی اسرائیل کے اندر جو ایک بیماری تھی خوش فہمی کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ان کا ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ یہاں پر بھی کچھ ایسا ذہن ہے نا ہمارے سنیوں کا بھی، مسلمانوں کا بھی، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یقیناً کرتا ہے، ٹھیک ہے، پیار بھی کرتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے، وہ اس طرف نہیں آتے۔ ہاں وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، ہم نے تو بخش ہی جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے کون سا پکڑنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دلیری آتی ہے بندے کو گناہوں کے اوپر، پھر بندہ کیا کرتا ہے، سرکار کی امتی ہیں، جنت میں تو چلے جانا ہے، پھر رشوت بھی چلتی ہے، جھوٹ بھی چلتا ہے، امانت میں خیانت بھی چلتی ہے، ناپ تول میں کمی بھی چلتی ہے، شراب بھی، جوا بھی، سود بھی، سارا کچھ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈٹ کے نافرمانیاں کی جاتی ہیں۔ کون سی چیز بندے کو ابھارتی گناہ کرنے پر؟ یہی کہ میں نے تو جنت میں چلے جانا ہے۔ اور یہی بات بنی اسرائیل کو بھی ابھارتی تھی، وہ ڈٹے ہوئے تھے، ہم نے تو جنت میں چلے جانا ہے، وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتے تھے، رشوت باقی گناہ تو بعد کی بات ہے، وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے ہم تو ہیں ہی جنتی، ہم تو ہیں ہی جنتی بھائی، ہمیں کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے فرما دیا، جنہوں نے کفر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو جھٹلا دیا، وہ پکے جہنمی ہیں اور جہنم میں رہیں گے، کبھی جنت میں نہیں جانے والے۔ وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، یہود و نصارہ کے لیے یہ ذکر ہے۔ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کر دیا، آپ کی نبوت کا انکار کر دیا، آپ کی دعوت کو جھٹلا دیا، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فاولئک اصحاب النار، جہنم کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک مرض تھا بنی اسرائیل کے اندر، اور وہ مرض ان کو لے ڈوبا۔ اللہ اکبر۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اور بولے ہم تو آگ میں ہرگز نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو گناہ گار ہونے کے باوجود سمجھا تھا کہ ہم بڑے نیکوکار ہیں، اور بیکار تھے، وہ تو اپنے آپ کو جنتی سمجھتے تھے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کی بڑی پیاری اور لاڈلی قوم ہیں، اپنے آپ کے اندر یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے اندر جو یہ عیب تھا وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں تھے، دلیر تھے گناہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں تھا۔ جب بندے کے اندر خوف نہیں نہ ہوتا تو پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتا ہے، پیسے بھی مار لیتا ہے۔ ابھی میں کل پرسوں روایت پڑھ رہا تھا ایک قرضے کی متعلق، لوگ ایک دوسرے کے پیسے مار لیتے ہیں، مشکل وقت میں قرضہ لیا اور مطلب پیسے واپس نہیں کرتے اور بھول ہی جاتے ہیں، پھر دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابی تھے، وہ فوت ہو گئے، تو ان کے سر پہ کچھ قرضہ تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جنازہ لایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور اس کے سر پہ کچھ قرضہ ہے، تو آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، اس کے سر پہ قرضہ ہے۔ لوگ مکر جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے، لاکھوں کروڑوں کھا جاتے ہیں، زمینیں ہڑپ کر لیتے ہیں، یہ جائیدادیں بھائیوں کا حصہ مار لیا، بیٹیوں کا، بہنوں کا حصہ مار لیا، تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، تھوڑا سا قرض ہے، آپ نے فرمایا میں نے جنازہ نہیں پڑھنا، تو آگے کیا بنے گا؟ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شہید تھا، شہید ہو گیا، اس کے سر پہ قرضہ ہے تو اس کو جنت سے روک دیا گیا،
اس وجہ سے روک دیا گیا کہ اس نے قرضہ دینا تھا۔ حقوق العباد میں سے یہ معافی کو نہیں ہونے والی جب تک اگلا بندہ معاف کر نہ دے یا آپ اس کے پیسے لٹا نہ دیں۔ ساری زندگی قیامت تک معافیاں مانگتے رہیں، اللہ سے معافی نہیں ملنے والی، کیونکہ یہ تعلق حقوق اللہ سے نہیں ہے، یہ حقوق العباد سے ہے۔ جس کے پیسے لیے اس کو لٹائیں اور معافی مانگیں، اس سے معذرت کریں کہ میں نے آپ کو اتنی دیر میں دیے نہیں ہیں، اس کو راضی کریں۔ اگر وہ راضی ہوا تو اللہ راضی ہوگا۔ ہم نے مذاق سمجھا ہوا دین کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ خفیہ تدبیر کی میں بات کر رہا ہوں تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا۔ نمبر 2 پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نا امید بھی نہیں ہونا۔ نمبر 3 پہ فرمایا کہ اپنے آپ کو اللہ کی خفیہ تدبیر سے محفوظ سمجھ لینا یہ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ ہم تو بخشے گئے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہوتا ہے نا، خوف، جب بندے کو خوف ہوگا پھر وہ نماز نہیں چھوڑے گا، پھر وہ ہیرا پھیری نہیں کرے گا۔ اس کو ڈائریکٹ پکڑ لیا نا تو عذاب بڑا سخت ہے۔ مالک کی مرضی، چاہے تو وہ بخش دے، اور اگر اس نے پکڑ لیا تو پھر معاملہ بڑا سخت ہے۔ ڈرنا، اس چیز سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ صحابہ بھی ڈرا کرتے تھے، اس لیے تو رو رو کے داڑیاں بھیگ جاتی تھیں، اور ان کو کون سا ڈر تھا؟ انبیاء علیہ السلام ڈرا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ کا خوف اتنا تھا، جب نماز پڑھتے نا تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، 1 میل کی دوری پر وہ سنائی دیتی سی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے، آپ کی یہاں پر نشان بن گئے تھے رو رو کے، اور رونے کی وجہ سے آپ کے قریب جو ڈھیلے مٹی کے یا درخت ہوتے تھے وہ بھی رونا شروع کر دیتے تھے، اتنا روتے تھے۔ کس وجہ سے روتے تھے؟ وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں تھے، اللہ کے خوف سے۔ بنے گا کیا؟ اور ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام جب شیطان کو ملعون کر دیا، مردود کر دیا، دھتکار دیا گیا، تو یہ فرشتے رونے لگے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام۔ اللہ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ مالک ڈر لگتا ہے، کہاں پہ اس نے 7 لاکھ سال عبادت کی، کہاں یہ فرشتوں کا امام بنا بیٹھا تھا، ان کو پڑھایا کرتا تھا، درس دیا کرتا تھا، آج یہ مردود ہو چکا ہے، اپنے مقام سے گر چکا ہے، ڈر لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اے فرشتوں ڈرتے رہو میرے سے، ڈرتے رہو میرے سے، اور جو ڈرتا رہے گا وہ بچا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ضروری ہے۔ صحابہ اکرام رویا کرتے تھے، نبی رویا کرتے تھے، فرشتے اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، ہمیں کیوں نہیں رونا آتا؟ ان کو بھی تو اللہ کی رحمت نظر آتی تھی نا، کہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو بخش سکتا ہے۔ ساری زندگی گناہ کیے ہوں اور پہاڑوں سے بھی زیادہ گناہ ہوں، آسمانوں کو چھو جائیں، سمندر کے قطروں سے زیادہ ہو جائیں، وہ اپنی رحمت سے بخش بھی سکتا ہے، اس کی مالک کی مرضی ہے۔ اور اگر وہ چاہے پکڑنے پہ آئے تو وہ کسی ایک گناہ سے بھی پکڑ سکتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں میں نے نا توبہ کر لی گناہوں سے، 70 سال عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، جب میں مر گیا نا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے کس بات پہ پکڑ لیا کہ میں نے ایک دفعہ ایک تنکا کہیں سے اٹھایا تھا اور اس کے مالک کی بغیر اجازت کے اپنے منہ میں وہ مار لیا، اس وجہ سے پکڑا کہ میں پکڑنے پہ آئے تو وہ اس طرح پکڑ لیتا ہے، معافی کرنے پہ آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا، اس پر ترس کھا لیا، اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے بخش دیا، حالانکہ اس کے گناہ بڑے تھے، گناہ اس کے بڑے تھے، بے حیائیاں تھی اس کے اندر، بڑے بڑے عیب تھے، مگر اس نے ترس کیا، یہ چھوٹی سی نیکی اس کی نظر میں شاید ہو، مگر اللہ نے اس کو پسند کیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کے ہزاروں اسٹوڈنٹ تھے، تو مرنے کے بعد کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، تو آگے سے وہ کہنے لگا اللہ نے بخش ہی دینا تھا، اتنے بڑے تو آپ امام تھے۔ اس نے کہا، آپ نے فرمایا نہیں، کس عمل سے اللہ نے مجھے بخشا؟ ایک دفعہ میں حدیث لکھ رہا تھا، گرمیوں کے دن تھے، تو میں نے قلم اٹھایا،
ایک مکھی آ گئی سیاہی کے اوپر نا، پرے کے اوپر وہ مکھی آ گئی، چوسنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں دل میں خیال آیا گرمی ہے، پیاس لگی ہوگی، ترس آ گیا، میں نے اس پر ترس کھایا، وہ تھوڑی دیر میں اڑ گئی۔ اللہ کو میرا یہی عمل پسند آ گیا اور اسی وجہ سے میں بخشا گیا، اسی وجہ سے بخشا گیا ہوں، اور کوئی میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول نہیں ہوا۔ نمازیں میں نے کبھی چھوڑی نہیں تھی، ہزاروں میرے شاگرد تھے، مگر پسند کیا ہے اللہ کو؟ اس مکھی کے اوپر رحم کرنا۔ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ ایک دن میری بیوی نے کھانے میں نمک تیز کر دیا، مجھے بڑا غصہ آیا، مگر میں نے برداشت کر لیا۔ میں نے کہا کہ میرے سے بھی تو غلطی ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آئی، اللہ نے مجھے بخش دیا مرنے کے بعد۔ تو یہ وہ نیکیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند کرتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر مت جانو۔ آپ جس مرضی عہدے پہ ہیں، تہجد گزار ہیں، قاری قرآن ہیں، مفتی عظام میں سے، مشائخ عظام میں سے، کسی بھی عہدے پہ آپ فائز ہیں، پھر بھی ڈرنا چاہیے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے، وہب بن منبہ یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ 70 زاہد تھے بنی اسرائیل کے اندر، ایسے جنہوں نے دنیا سے کنارہ کشی کی ہوئی تھی، دنیا کی طرف رخ ہی نہیں کرتے تھے، تعلق کنارہ کشی ختم، اللہ ہی اللہ۔ اس وقت کے جو نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر وحی بھیجی کہ آپ کی امت کے یہ 70 افراد جو ہیں یہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ مالک یہ جو شخصیات ہیں، یہ جو ہستیاں ہیں، یہ تیرا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، انہوں نے تو دنیا سے کنارہ کشی کر لی ہے، تو پھر یہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو میرے سے خوف نہیں ہے، وہ اپنی عبادت کے اوپر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں کہ ہم نے تو جنت میں چلے ہی جانا ہے، اور اپنی مطلب کہ عبادت کے اوپر اتنا یقین کر کے وہ دنیا میں زندگی گزاریں۔ لہٰذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو خفیہ تدبیریں ہیں نا، ان سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ پہ، چھوٹے سے چھوٹے گناہ پہ پکڑ بھی سکتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے معاف بھی کر سکتا ہے۔ کہیں پہ وہ تہجدیں رہ جائیں گی، قرآن، وہ ساری عبادتیں رہ جائیں گی۔ شاید آپ نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہو، کسی جانور کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا ہو، آپ کی وہی ادا اللہ کو پسند آ جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ مگر دوسری طرف آپ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو آپ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، کیڑا گناہ ہے، یہ تو ایسے ہی معاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو وہ برا لگ جائے، اس پہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، فکر لگی رہنی چاہیے کہ بنے گا کیا۔ امید ہے رب کے اوپر، مجھے بھی امید ہے، آپ کو بھی امید ہے، مگر اس کے باوجود ڈرنا چاہیے۔ جو ڈرتا نہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ جس طرح بڑے بڑے گناہ ہیں نا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، بدکاری کرنی، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اسی طرح یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر لکھا گیا علماء نے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں۔ ڈرنا چاہیے، خوف آنا چاہیے، رونے جیسی شکل بنا لیں، اور کبھی بندہ دل میں جب اس طرح کا خوف لے کے آئے تب آنسو بھی آ جاتے ہیں آنکھوں میں ڈر کی وجہ سے۔ اور اگر فرمایا علماء نے کہ بندے کی آنکھ میں اتنا پانی آ جائے خوف کی وجہ سے کہ یہ آنکھوں کی جو بھال ہیں یہ بھیگ جائیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کو گناہ بخش دے گا۔ اتنا سا بھی خوف اگر بندے کی آنکھ میں آ گیا، قطرہ باہر نہیں نکلا، صرف یہ بال بھیگ چکے ہیں ایک قطرے سے، وہ آنسو باہر نہیں نکلا، اتنے سے بھی اگر آپ نے اللہ کے خوف سے وہ آنسو بہایا تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے آپ کے چھوٹے بڑے گناہ بخش دے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا چاہیے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ فرماتا ہے تو جسے چاہے گا بخش دے گا، اور اللہ فرماتا ہے جسے چاہے گا سزا بھی دے گا۔ رحمت سے کوئی بھی نا امید نہیں ہے، ہم سارے اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں، مگر یہ کہ گناہوں پر بندے کو غرور نہیں کرنا چاہیے، ڈرنا بھی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ نیکیاں زیادہ ہوں۔
چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی کوشش کریں اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. کوشش تو کرنی چاہیے نا, اور جو کوشش کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت شعر لکھتے ہیں, عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے. اللہ اکبر. عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے, فضل کریں تا بخشے جامن میں جو منہ کالے. تو یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے. اور آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا. خلیفہ اعلیٰ حضرت محمد شریع محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جو ہیں وہ 3 باتوں کے اندر پوشیدہ اللہ نے رکھی. نمبر 1 پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ کر دیا. جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرے گا, ممکن ہے کہ وہ نیکی پسند آ جائے, اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اس کو بخش دے. اور فرمایا کہ اپنی ناراضگی کو اللہ نے اپنی نافرمانی میں پوشیدہ کر دیا, کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے جو گناہ ہیں, چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے آپ کا, اور اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو عام بندوں کے اندر پوشیدہ کر دیا. آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس مقام پہ, آپ اس کو عام ہی سمجھیں گے, مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول بندہ ہوگا. تو آپ کسی کی بھی دل آزاری نہ کریں. عین ممکن ہے کوئی اللہ کا نیک اور بندہ, برگزیدہ بندہ بھی ہو سکتا ہے. چھوٹے سے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. عین ممکن ہے کہ وہی گناہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی ضرور کریں, اس کو ضائع مت کریں. عین ممکن ہے کہ وہی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے, جنتی بنا دے. تو یہ چیزیں ہیں. وقت ختم ہو چکا ہے, اسی پہ اکتفا کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.